السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اور جنات کی معلومات لے کر ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز کینسر کے بارے میں کچھ معلومات دینی ہے کہ کینسر کی بیماری کی بنیاد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ بہت قیمتی معلومات ہے، انشاءاللہ العظیم قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ مختصر ٹائم میں دوں گا۔ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو کون نہیں جانتا کہ آپ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے۔ آپ کے پاس مال و متاع بہت تھا، بیویاں تھیں، اولادیں تھیں، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے بیویاں بھی چھوڑ گئیں سوائے ایک کے، اور مال و متاع بھی ختم ہو گیا، اور لوگ بھی نفرت کرنے لگے۔ یہ موذی بیماری بہت سخت تھی، اور آپ کا اس بیماری پر صبر کرنا بھی ایک مثال ہے دنیا پر۔ تو وہ کیا بیماری تھی؟ آپ کے جسم پر زخم یعنی کینسر طاعون کے بن گئے تھے، جس میں کچھ مفسرین ان زخموں میں بدبو بھی بتاتے ہیں اور کچھ کیڑے بھی بتاتے ہیں، اللہ عالم۔ بہرحال بہت موذی بیماری تھی، کافی سال اس میں مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا فرمائی۔ وہ جو التجا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ صاد آیت نمبر 41، پارہ نمبر 23۔ اپنے قرآن میں دیکھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو۔ جب وہ بیمار ہوئے تھے تو اپنے رب کو پکارا، دعا فرمائی، اور دعا فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا انی مسنی الشیطان، کہ اللہ مجھے شیطان نے نقصان کیا ہے، مجھے شیطان نے بیماری لگائی ہے۔ یہ نقطہ ہے کہ وہ بیماری کس وجہ سے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ شیطان۔ اب دیکھنا ہے شیطان کسے کہتے ہیں، آؤ قرآن سے پوچھیں۔ جب شیطان ابلیس کا پیچھے ذکر ہوتا ہے نا، تو جب اس کی نسل کا پتہ چلانا ہو تو قرآن بتاتا ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو پتہ معلوم ہوا کہ جنات کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے، طاعون کی یعنی کینسر کی۔ میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، تو یہ ہمیں قرآن سے تشخیص مل گئی کہ یہ جو کینسر ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہے، یعنی جنات کی وجہ سے۔ اب پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ اسلام جو ہے نا ہر طرح کی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اس میں ہر چیز ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس سے کچھ لے نہیں سکتے۔ آئیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے، اور یہ روایت کہاں ہے؟ طبرانی الاوسط میں اور طبرانی کبیر میں بھی موجود ہے، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع میں بھی بیان فرمایا ہے، اور ارواح الغلیل میں بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی یہ بھی پتہ چلا کہ یہ حدیث، یہ روایت صحیح ہے۔ اب حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فناء امتی بالطعن والطاعون، میری امت تباہ و برباد ہوگی، ہلاک ہوگی طعن اور طاعون کی وجہ سے۔
تعاون یعنی کینسر کی وجہ سے ہلاک ہوگی، برباد ہوگی۔ تو تعاون اور کینسر کیا ہے اس کا تعارف فرماتے ہیں، وَخْزِ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ، وہ تمہارے دشمن جنوں کی نیزوں کے زخم ہیں، وہ زخم لگاتا ہے۔ آگے فرمایا فی کل شہادت، اور جو اس بیماری کی وجہ سے وفات پا جائے وہ شہید ہے، اسے شہادت نصیب ہوگی۔ اب یہ روایت جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ جنات کی وجہ سے لگتی ہے، وہ زخم لگاتے ہیں، وہ پھوڑے بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جسے ہم کینسر کہتے ہیں۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں بھی آئی ہے اور سنن نسائی میں بھی آئی ہے، اور اس میں بھی علامہ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ انما ہی رکضۃ من الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے دھکا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا شیطان اگر دھکا دے تو بھی تعاون کینسر ہو جاتا ہے، شیطان اگر نیزہ چبھوئے تو بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بیماری ہے یہ قرآن و سنت سے پتہ چلا کہ یہ جناتی بیماری ہے، اور یہ جادو اور جنات کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بنیاد اس کی ہے۔ اب ہم اس کا علاج تو کراتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ ڈاکٹروں کے پاس، لیکن اتنا لمبا وہ کورس ہم کرتے ہیں، اتنی دیر تک علاج مہنگے سے مہنگا کراتے ہیں جو کہ اکثر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو قرآن و سنت میں اس کے لیے اذکار بتائے ہیں، وظیفے بتائے ہیں، اگر ہم ان کے ذریعے اتنا ٹائم ان کو دیں یا کسی معالج جو قرآن و سنت کا پابند ہو، صحیح ہو، اس سے کرائیں تو ایک تو ہمارا علاج سستا ہوگا، دوسرا قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا، اور کیونکہ یہ جناتی بیماری ہے اس کا اصل علاج قرآن و سنت کے اذکار ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحیح رہنمائی فرمائے اور اپنی امراض کی صحیح تشخیص اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان موذی بیماریوں سے بچائے اور شفا یاب عطا۔